بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 75 سے 82۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ انتہائی اختصار سے بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ بھی ہیں اور اللہ کے بڑے اولو العزم اور بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں تمام انبیاء کرام سے زیادہ ہے۔ عورتوں میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ کیا قرآن مجید میں، اور پیغمبروں میں سے اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ کیا تعلق ہے، دونوں میں کیا مناسبت ہے،
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی پانی کے ذریعے غرق کر دی گئی، پانی میں ڈبو دی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والے متکبر اور فرعونوں کو بھی اللہ رب العزت نے پانی میں ہی ڈبو کے مارا تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمارے نبی پاک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مماثلت ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہا گیا۔ جب انہوں نے اللہ کا کلام قرآن مجید سنایا اور اس کی حلاوت و شیرینی سے، اس کی فصاحت و بلاغت سے، اور اس کی سچائی اور حقانیت سے جو شخص بھی سنتا وہ قرآن کا ہو کے رہ جاتا، تو انہوں نے آپ پر جادوگر کا الزام لگایا تھا، بہتان لگایا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بھی جب اللہ کی توحید کو بیان کیا اور اس کے ساتھ اپنے پیغمبر رسول ہونے کی دلیل کے طور پہ معجزات اور نشانیاں پیش کی، تو قوم اور بطور خاص اس قوم کے سردار بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ مخالف ہو گئے، اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی جواب تو چاہیے تھا نا، کہ پھر اگر یہ پیغمبر نہیں ہے تو پھر یہ جو ید بیضا ہے، یہ جو عصا ہے، اور اسی طرح دیگر نشانیاں، 9 نشانیاں جن کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور سب سے بڑی نشانیاں وہ عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی، اور اسی طرح وہ ید بیضا تھا، سفید چمکدار آپ کا بازو۔ یہ 2 نشانیاں بطور خاص آپ کی معروف تھی۔ یہ 2 نشانیاں اور دیگر نشانیاں، معجزات، آیات، جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے اپنی نبوت و رسالت کی دلیل کے طور پہ پیش کی، تو اب وہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہلواتا تھا، اور اسی طرح جو اس کے وزیر تھے، اس کے مشیر تھے، اس کے گورنر تھے، اور اس کے قوم کے بڑے بڑے سردار تھے، اب ان سب کے اقتدار پہ جب چوٹ پڑی، انہوں نے سوچا کہ اگر لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف چل پڑے، موسیٰ پر ایمان لے آئے، تو پھر ہماری چودراہٹ اور ہماری قیادت و سیادت تو ہم سے چھن جائے گی۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے جو بڑے بڑے لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ، سب سے پہلے ہمیشہ انہوں نے مخالفت کی۔ جب بھی اس کرۂ ارض پر معاشروں کی اصلاح کی کوئی تحریک چلی، کسی پیغمبر نے چلائی، یا کسی پیغمبر کو کسی ماننے والے پیغمبر کے امتی نے چلائی، تو سب سے پہلے اقتدار پہ جو براجمان لوگ ہوتے ہیں، سب سے پہلے انہیں پریشانی ہوتی، اس لیے سب سے زیادہ مخالفت ان کی طرف سے کی جاتی۔ تو خیر، جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی اور ساتھ دلیل کے طور پہ معجزات بھی دکھائے، تو اب اس فرعون نے کہا کہ، اور اس کے سرداروں نے کہا کہ یہ لوگ تو ہمیں چھوڑ کے اس کی طرف چل پڑیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دھاک بیٹھ جائے گی لوگوں پہ۔ تو اس نے پھر یہ کہا کہ چلو جادوگروں کے ذریعے، شعبدہ بازوں کے ذریعے، میجیشنز کے ذریعے میں موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو خاک میں ملا دیتا ہوں، ان کی قدر و منزلت لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیتا ہوں، جادوگروں کو بلاتا ہوں، وہ بھی جادو ٹرکس کر کے دکھائیں گے، تو جب وہ بھی کر کے دکھائیں گے
تو لوگ کہیں گے کہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن اللہ پاک نے اس کے ہی ارادوں کو خاک میں ملا دی جب موسیٰ علیہ السلام نے میدان میں جمع ہونے والے جادوگروں کا مقابلہ کیا، اور جادوگر پوری اسٹیٹ سے ماہر فن جادوگر اکٹھے کیے گئے تھے۔ سارا واقعہ تفصیل سے ہم سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ واقعہ تفصیل سے سورہ طٰہٰ اور سورہ شعراء کے اندر بھی موجود ہے۔ بڑے بڑے انعامات اناؤنس کیے گئے، بڑے بڑے لالچ دیے گئے، بہرحال بڑے بڑے ایکسپرٹ جادوگر اکٹھے ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ باری لیتے ہیں کہ ہم باری لیں پہلے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پہلے باری لیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے جو اپنی شوردہ بازی دکھانی ہے نا وہ دکھا لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے دیے گئے جو معجزات ہیں، جو عصا ہے، وہ ان سب کی شوردہ بازیوں کو ہڑپ کر جائے گا اور ان سب کو زائل کر دے گا، اور اس طرح لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا اور غالب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جادوگر بڑی بڑی تدبیریں کر رہے ہیں، بڑے بڑے جادو کے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو قرآن مجید نے سورہ طٰہٰ میں نقل کیا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام فطری طور پہ ایک انسان ہونے کے ناطے طبعاً تھوڑا سا ڈر گئے اندر سے کہ کیا بنے گا، اللہ خیر کرے۔ مقابلہ پھر بھی مقابلہ ہی ہوتا ہے، بے شک ان کا ایمان یقین تھا کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے، لیکن ایک دفعہ تھوڑا سا انہوں نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، أَنْتَ الْأَعْلَى، غالب آپ ہی آئیں گے۔ وہ اکیلے تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ جادوگر کتنے زیادہ تھے، پوری اسٹیٹ سے اکٹھے کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ہلکا سا ڈرے، لیکن اللہ پاک نے وہاں بھی تسلی دی، موسیٰ دلیر ہو جاؤ، شیر ہو جاؤ، ڈرو نہیں، غلبہ آپ ہی کا ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں ثم، پھر ثم کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور نوح علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے پھر ان کے بعد بھی کئی پیغمبروں کو بھیجا۔ پچھلی آیت میں تھا نا ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، اور اب کیا فرمایا ثم بعثنا، پھر آخری ادوار میں جا کر ثم، پھر بعثنا، ہم نے بھیجا من بعدہم، ان کے بعد، من کے بعد جب بعد آتا ہے نا، من اور بعد اکٹھے آتے ہیں تو من کا اردو میں ترجمہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ من بعدہم، ان کے بعد، موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، ثم بعثنا من بعدہم، پھر ہم نے ان کے بعد بھیجا موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کو علیہم السلام،
یہ دونوں بھائی تھے، الا فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بطور خاص ان کا تذکرہ کیا۔ ویسے تو ساری قوم کی طرف ہی تھے، لیکن چونکہ سردار جب ہدایت قبول کر لیتے ہیں نا تو قوم خود بخود ہی راہ راست پہ آ جاتی ہے۔ بیسات آیاتنا، اپنی نشانیوں کے، آیات جمع ہے آیتن کی، آیتن ایک نشانی اور آیات کئی نشانیاں، اور یہاں نشانیوں سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے۔ 9 معجزات سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 101، اور بطور خاص ان میں سے عصا اور ید بیضا۔ فاستکبروا، پھر انہوں نے تکبر کیا، بلکہ یہاں کچھ زائد حروف ہیں، استکبروا کے اندر سین تا زائد حروف ہیں، اس کی وجہ سے اصل جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ تو ہے کاف با را، کبر۔ یہ 3 حروف ہیں جو روٹ ورڈز ہیں، مادہ ہیں کبر، تو اس کے شروع میں است لگا ہوا ہے، تو اس سے یا تو طلب کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، استکبرا کا معنی کبیر، کبر، بڑا ہونا، اور استکبرا کا معنی بڑا بننے کی کوشش کرنا۔ است کے اندر طلب ہوتی ہے، ڈیمانڈ، بڑا بننے کی خواہش۔ تو ابلیس کے متعلق بھی قرآن میں یہی الفاظ ہیں، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، واستکبرا، اور وہ بڑا بن نہیں گیا، اس نے بڑا بننا چاہا۔ تو ایک تو اس کا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے فاستکبروا کا۔ دوسرا، یہ زائد حروف جو ہیں یہ جب کسی فعل میں ایڈ ہوتے ہیں تو اس کے معانی میں، اس کے میننگ میں کچھ اضافہ کر دیتے ہیں، مبالغہ پیدا کر دیتے ہیں، اس لیے ہم اس کا یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں فاستکبروا، بس انہوں نے بہت تکبر کیا، تھوڑا بہت نہیں، بہت تکبر کیا۔ تو بہت کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے ان زائد حروف کی وجہ سے، فاستکبروا، بس انہوں نے بڑا بننا چاہا، وکانوا، اور سب سے بڑا تکبر، ایک تو ہوتا ہے نا چہرے سے بھی اظہار ہوتا ہے تکبر کا، میں بہت بلا ہوں، گفتگو سے بھی اظہار ہوتا ہے، چال چلن سے بھی اظہار ہوتا ہے، اور سب سے بڑا تکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ نے خود تکبر کی وضاحت فرمائی۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق، اصل تکبر ہے حق بات کو، صحیح بات کو ٹھکرا دینا، ڈینائی کر دینا، انکار کر دینا، نہیں مانتا۔ اس سے بڑا کائنات میں کوئی تکبر نہیں۔ اور آپ نے اس کی تعریف کا دوسرا حصہ یہ بیان کیا، وَغَمْتُ النَّاسِ، لوگوں کو حقیر جاننا، دوسروں کو کمتر خیال کرنا، میرا لباس اچھا ہے، میری گاڑی اچھی ہے، میری کوٹھی اچھی ہے، میری جاب، میرا سٹیٹس زیادہ ہے، تو انہوں نے بہت تکبر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو، ان کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں تمہاری دعوت کو؟ وَكَانُوا، اور تھے وہ، قوماً، لوگ، مجرمین، مجرم، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم لوگ تھے، گناہگار تھے، نافرمان تھے، مجرم تھے۔ فلما، پھر جب، جاء، آیا، ہم، ان کے پاس، الحق، حق، من عندنا، ہماری طرف سے، ہمارے پاس سے، ہمارے ہاں سے، اس حق کی عظمت کو مزید بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس سے حق آیا، اس لیے فرمایا کہ
جب ان کے پاس آ گیا حق من عندنا، ہمارے ہاں سے، ہمارے پاس سے۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام کا اپنا بنایا ہوا حق نہیں تھا، وہ ہمارے پاس سے حق آیا تھا، اور وہ حق کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب ان کے پاس حق آ گیا من عندنا، ہماری طرف سے، ہمارے ہاں سے، قالو، تو انہوں نے کہا، ان ھذا، بے شک یہ، لفظ پر لا، یقیناً، سحر، جادو ہے، جادو، میجک، مبین، کھلا، واضح، مبین، جو چیز بڑی واضح ظاہر ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو حق پیش کیا، ظاہر سب سے پہلے تو یہ کہا نا، انی رسول ربی کا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس کا پیغام رساں ہوں، میں اس کا میسنجر ہوں، اس کا پیغام پہنچانے والا ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں۔ بھائی دلیل کیا ہے تمہارے پاس، تمہیں اللہ نے بھیجا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزات دکھا دیے۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ جو اس کے پاس دلائل ہیں واضح پیغمبر ہونے کے، اللہ کی طرف سے آنے کے، ان معجزات کو کیسے ڈینائی کریں؟ تو ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ اکثر پیغمبروں کے دور میں لوگوں نے پیغمبروں کی دعوت کو کمتر ثابت کرنے کے لیے، نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہی کہا، یہ جادوگر ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے، بڑے تعجب سے کہا، کیا تقولون، تم کہتے ہو، لی، کے بارے میں، الحق کی، حق، اتقولون للحق کی، کیا تم حق کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو؟ لمبا، جب، جا، وہ آ گیا یا آیا، تم، تمہارے پاس، کیا یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کہ جادو، یہ واقعی تم حق کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ جو اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے، اللہ کے میسج اور پیغام کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے؟ یا جو معجزات موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی، ان کے متعلق موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے، اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم ان معجزات کے بارے میں جو کہ برحق ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے؟ بڑی حیرت کا اظہار کیا، کیا سحر، جادو ہے، ھذا، یہ کیا یہ جادو ہے؟ کوئی عقل سے کام لو، اس کو جادو کہہ رہے ہو؟ جادو تو حقیقت میں نہیں ہوتا، یہ معجزہ ہے۔ معجزہ ایک حقیقت ہوتی ہے، اور جادو حقیقت نہیں ہوتی، وہ لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے معجزے اور جادو میں۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ سحروا اعین الناس، ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ تو وہ لوگوں کو وہ رسیاں سانپ محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ وہ سانپ بن نہیں گئی تھی، ان کی نیچر تبدیل نہیں ہوئی تھی رسیوں۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، کیا تم ان معجزات کو جادو کہہ رہے ہو؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، اور جادوگر فلاح نہیں پا سکتے۔ جادوگر تو کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، جادوگر کو تو کبھی خیر ملتی نہیں ہے۔ تو تم گویا کہ میری ان لائی گئی نشانیوں کو جادو کہہ کے مجھے جادوگر ثابت کر رہے ہو، تو جادوگر کہاں کامیاب ہوتا ہے؟ وہ تو ذلیل و رسوا ہونے والا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ فرمائے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جہاں بھی آئے گا، جب بھی آئے گا، جو بھی لے کر آئے گا، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ دنیا میں بھی کبھی کسی جادوگر نے فلاح پائی ہو
تو دکھائیے۔ جس نے بڑی دنیا کو اپنے پیچھے لگا لیا ہو، بڑی عزت وقار کی زندگی گزاری ہو، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ذلت و خواری، اور جادو اللہ پاک نے ہی پیدا کیا ہے، حرام چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں۔ خالق تو ساری کائنات کا اللہ پاک، خیر کا خالق بھی اللہ، شر کا خالق بھی اللہ ہے۔ کوا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، خنزیر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، شیطان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جھوٹ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کس لیے؟ ہماری آزمائش کے لیے، ہمارے امتحان کے لیے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی ہمارا امتحان کیا ہونا تھا؟ پھر تو فرشتے ہی ہو گئے نا۔ فرشتوں کے لیے تو برائی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ چیزیں پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے کہا ان سے بچنا ہے۔ تو جادو برحق ہے کا مطلب یہی ہے کہ جادو ہے، یہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا وجود ہے، لیکن یہ آزمائش سورۃ البقرہ میں تذکرہ موجود ہے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ وہاں اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، بلکہ ڈائریکٹ ہی جادو کی جگہ پہ آلٹرنیٹ لفظ کفر کا ہی بول دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ جادو کرنا کروانا یہ کفر ہے، کفر۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سلیمان علیہ السلام کے متعلق بعض لوگوں نے کہہ دیا نا کہ وہ جادو کے زور پہ حکومت کرتے تھے۔ فرمایا نہ، پیغمبر سے جادو کی توقع، یہ تو شیطانی کام ہے، یہ تو کفریہ کام ہے، یہ تو اکبر الکبائر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے جادو کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ کبیرہ بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا، ان میں شرک کا تذکرہ کیا، ان میں انسان کو قتل کرنے کا تذکرہ کیا، ان کے ساتھ ہی السحر، جادو کا بھی تذکرہ کیا۔ جادو کرنا بھی کفر، جادو کروانا بھی کفر، جادو کا توڑ جادو سے کرنا بھی کفر ہے۔ اگر یہ پتا چل جائے نا کسی نے جادو کیا، اس کا توڑ بھی جادو سے نہیں کروا سکتا، اس کا توڑ قرآن سے کریں گے، اس کا توڑ اللہ سے مدد مانگ کر کریں گے، اس کا توڑ اپنا لائف سٹائل چینج کر کے کریں گے، دعاؤں کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، طہارت و پاکیزگی کے ذریعے، واش روم میں جاتے وقت دعا پڑھیں، غسل کا، پاکیزگی کا، صفائی کا، ستھرائی کا، عقیدے کی صفائی، جسم کی صفائی کا اہتمام کریں، دعاؤں کا، ذکر اذکار کا اہتمام کریں، قرآن کا، سورۃ البقرہ کا اہتمام کریں۔ بطور خاص آخری 2 آیات ہے، آیات الکرسی ہے، آخری کل ہیں، دیگر اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان کا اہتمام کیا جائے۔ تو فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، یہاں ساحر کی جمع ہے ساحرون، واو نون لگا کے جمع بنا لی۔ حالانکہ جادوگر تو کامیاب ہوتے ہی نہیں ہیں، تو میں موسیٰ بھلا جادو کے ذریعے سے کامیابی چاہوں گا؟ میں تو اس حقیقت کو جانتا ہوں کہ جادوگر تو کبھی کامیاب ہوتے ہی نہیں، وہ تو 4 دن فتنہ فساد پھیلاتے ہیں اور بس ختم۔ ایک اور بات بھی عرض کر دوں، ہمارے بہت سے مسلمان جن میں کئی بڑے بڑے نمازی ہیں، باشرہ لوگ بھی ہیں، جن کو شیطان اس جادو کے ذریعے سے اس طرح گمراہ کرتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ سناؤ جی مجھ پر کسی نے جادو کیا، میرے بچوں پر، میری بیوی پر کسی نے جادو کیا، میری دکان پہ، میرے کاروبار پہ۔ اور پھر وہ شیطان کے چیلے اور ایجنٹ وہ ان کو آپس میں، بھائیوں کو، بہنوں کو اور رشتہ داروں کو آپس میں پھاڑنے کے لیے کبھی کسی کا نام لے دیتے ہیں، کبھی کسی پہ الزام تھوپ دیتے ہیں، تم پہ فلاں نے جادو کی۔ اب اس کے پاس دلیل ہے کوئی نہیں۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کیا۔ اس نے جب اس کی بات پہ یقین کر لیا، اس نجومی کی، اس جادوگر کی بات پہ یقین کر لیا کہ فلاں نے فلاں پر جادو کیا ہے، تو یہ غیب کی خبر ہے، اس نے غیب کی خبر دی اور اس نے یقین کر لی۔
سب سے پہلے تو اس نے اپنا عقیدہ برباد کیا، اور دوسرے نمبر پہ اس نے اپنے اس بھائی، اپنی اس بابی، اپنی اس ساس، اپنی اس نند، اپنی اس ساس، جو کچھ بھی ہیں ان کے متعلق اپنا ذہن خراب کر لی۔ گھروں کے اندر تفریق، لڑائی، فتنہ، فساد شروع ہو گیا۔ اس لیے کسی کی باتوں پر یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، قرآن اور سنت کے مطابق اپنا لائف سٹائل چینج کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ان جادوگروں کے مقابلے میں، ان فاسقوں، ان مجرموں، ان ظالموں، ان فسادیوں کے مقابلے میں انشاءاللہ آپ کو کافی ہو جائے۔ اللہ کی مدد اور اس کی نصرت پر پورا یقین رکھیں۔ یقین بڑا اہم ہوتا ہے۔ ہم اذکار تو کرتے ہیں، ہم قرآن کی آیات تو پڑھتے ہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے، لیکن یقین نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمیں کوئی چھوٹا سا کاغذ پہ ٹکڑا لکھ کے کسی تعویذ میں لپیٹ کے دے دے اور الٹی سیدھی چیزیں اس میں لکھ دے جو پڑھی بھی نہ جا سکے، تو ہم اس پہ بڑا یقین کرتے ہیں، ہاں یہ کوئی کام کرے گا، اس کو تم نے فلاں چیز کے نیچے رکھ دینا ہے، پھر ہم بڑا مطمئن ہوتے ہیں۔ تو یقین پیدا کریں، سارے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، کوئی آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں دعوت دینے کے لیے گئے، نرمی سے، حکمت سے، اور وہاں بادشاہ کے دربار بھی موجود ہیں، ان سے گفتگو چل رہی ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دے دیا۔ قالو، انہوں نے مزید کہا، کیا جئتا، تو آیا ہے نا ہمارے پاس، لی تاکہ تلفتا تو پھیر دے، نہ ہمیں، لی تاکہ تلفتا تو پھیر دے، نہ ہمیں، ان جمع ما، ان سے ما جو مل کے بنا، اما اس سے جو، وجدنا ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو۔ یہ مسئلہ ہر دور میں چلتا رہا، باپ دادا کی پیروی کرنی ہے، بس جو بڑے کرتے رہے ہیں وہی کرنا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ موسیٰ، لگتا ہے جو ہمارے باپ دادا سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے نا، دین کا، مذہب کا، تو ہمیں اس سے پھیرنا چاہتا ہے۔ اور پیغمبر واقعی پھیرنا چاہتے تھے۔ پیغمبر ہمیشہ ہر دور میں لوگوں کو باپ دادا کے من گڑت مذہب سے ہٹا کر اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ جو دین ہے، صراط مستقیم ہوتا ہے، اس پہ چلانا چاہتے ہیں۔ اور یہ لوگوں کو ایموشنل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کے خلاف ہو جائیں، اچھا یہ ہمارے باپ دادا کے دین سے مٹانا چاہتا ہے، واقعی پھر یہ تو بڑا خطرناک بندہ، اس کی بات نہیں سننی، اس سے ملاقات نہیں کرنی، اس کے پاس نہیں بیٹھنا، اٹھ جاؤ، چلے جاؤ۔ باپ دادا سے ہر شخص کو ایک محبت ہوتی ہے نا، فطری طور پر۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور تو یہ چاہتا ہے وَتَكُونَ، اور تو اس لیے آیا ہے وَتَكُونَ، اور تاکہ ہو جائے، لَكُمَا، تم دونوں کے لیے۔ یہ اصل میں تھا لامزرلی، کے لیے، لامزرلی کا معنی ہوتا ہے کے لیے، تو یہ ضمیروں کے ساتھ جب لامزرلی ملتا ہے تو پھر یہ اکثر لامزہ پر لا بن جاتا ہے۔ لَكُمَا، تم دونوں کے لیے، وَتَكُونَ، اور تاکہ ہو جائے، یہ اصل میں ہے وَلِتَكُونَ، کیونکہ پیچھے جو گزرا نا لِتَلْفِتَنَا، وہ لامزر لی یہاں بھی لگا ہوا ہے۔ وَتَكُونَ، اور تاکہ ہو جائے، لَكُمَا، تم دونوں کے لیے، الْكِبْرِيَاءُ، بڑائی، اور تاکہ تم دونوں کو بڑائی مل جائے۔ یہ چاہتے ہو، بڑا بننا چاہتے ہو، اقتدار چاہتے ہو، غلبہ چاہتے ہو، سٹیٹس چاہتے ہو، فی الارض، زمین میں، سرزمین مراد ہے یہاں مصر کی، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ،
اور تاکہ تم دونوں کو اس سرزمین میں بڑائی مل جائے۔ حالانکہ انبیاء کرام اور داعیان اعظام کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں اقتدار ملے، ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے۔ چاہے تو جو حکمران پہلے سے موجود ہیں، جو اقتدار پہ پہلے سے براجمان لوگ ہیں، صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، بے شک وہ خود ہی اللہ کا دین نافذ کر دیں۔ اور اسلامی تاریخ، ہمارے اسلاف کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم ہر صورت میں پیچھے ہٹو، ہم خود دین نافذ کریں گے۔ نہیں، اگر تم بھی دین نافذ کر دو تو ٹھیک ہے، تم اقتدار کے مزے لوٹتے رہو، لیکن اللہ کا دین غالب کرو۔ وما نحن، اور آخر میں انتہائی بے شرمی کے ساتھ صاف صاف انکار کر دیا اپنے تکبر کا، اظہار کا اور کفر کا۔ وما، اور نہیں، نحن، ہم، لکما، تم دونوں کے لیے۔ بازر بھی جب آ جائے نا ماں کے بعد جملے میں، تو اس کی وجہ سے ماں میں زیادہ زور پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم بازر بھی کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ ہرگز، ماں کا ترجمہ نہیں اور بازر بھی کا معنی ہرگز نہیں۔ وما نحن، اور ہم ہرگز نہیں، لکما، تم دونوں کو، مؤمنین، ماننے والے، اور ہم ہرگز تم دونوں کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم ہرگز تم دونوں پر ایمان لانے والے، بلیو کرنے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، ائتونی، لے کر آؤ، بازر بھی کو، کس کو لے کے آؤ؟ کل ساحر، ہر جادوگر کو، علیم، جو علم والا ہو، ماہر ہو، بکل ساحر علیم، ہر ماہر جادوگر کو، ہر ماہر فن جادوگر کو، ایکسپرٹ میجیشن کو لے کے آؤ، پوری اسٹیٹ میں سے جمع ہو گئے جادوگر۔ فلما، تو جب، جاء السحرۃ، آ گئے جادوگر، السحرۃ، جادوگر آ گئے۔ یہ السحرۃ بھی جمع ہے، ساحر کی جمع السحرۃ، ساحر کی جمع ساحرون بھی ہے، اوپر گزر چکی ہے۔ فلما جاء السحرۃ، تو جب جادوگر آ گئے، قال لهم، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، القوا، پھینکو، ما، جو کچھ بھی، انتم، ہو تم، ملقون، پھینکنے والے، جو کچھ بھی پھینکنا ہے پھینکو۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے پھینکا، قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اور رسیاں سانپ بن گئی۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ما، جو کچھ، تم لائے ہو، بھی، اس کو، السحر، جادو ہے، جادو، تم جو کچھ لائے ہو یہ تو جادو ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سین زبر سا، جلد ہی، یبطلو، یہ سین زبر سا کے اندر ضرور کا معنی بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا معنی بھی ہوتا ہے، ان قریب۔ سین زبر سا، ان قریب، ضرور، یبطلو، باطل کر دے گا، بیکار کر دے گا، اسے، بے شک اللہ ان قریب اسے بیکار، باطل کر دے گا۔ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، جادو کچھ دیر کے بعد ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یصلح، نہیں درست کرتا، عمل المفسدین، فسادیوں کے عمل کو۔ اللہ پاک مفسدوں کے، فسادیوں کے، جادوگر فسادی ہوتے ہیں، اللہ پاک فسادیوں کا کام کبھی بھی درست نہیں کرتا۔ تو جادو کرنا، کروانا، یہ شیطانی عمل ہے، کفر ہے، اور اس سے کبھی بھی خیر برآمد نہیں ہوتی۔ فتنہ، فساد کرنے والے کا بھی بیڑا غرق، جن کے لیے کر رہا ہے
ان کو بھی وقتی طور پہ نقصان پہنچائے گا، لیکن اللہ پاک چاہے گا تو ان کو اس کے نقصان سے بچا لے گا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ، اور سچا کر دیتا ہے اللہ الحق کا، حق کو، بِسَاتِ کلماتہ، اپنے کلمات کے، اور اللہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ، اپنے احکامات کے ساتھ، اپنی آیات کے ساتھ باطل کر دیتا ہے یا کر دے گا۔ ان قریب تمہارا یہ جادو بیکار ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا، اور معجزات لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ ولو، اور اگرچہ کریہا، ناپسند کریں، اگرچہ برا جانے، المجرمون، مجرم، ولو کریہ المجرمون، خواہ مجرموں کو برا ہی لگے، لیکن بالآخر اللہ کی بات ہی، اللہ کے کلمات ہی، اللہ کی آیات ہی غالب آ کر رہتی۔ اللہ پاک ہم سب کو انبیاء کرام کی تعلیمات سے نصیحت حاصل کرنے کی اور اپنی زندگیوں کو ان تعلیمات کی روشنی میں خوبصورت بنانے کی، درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔